ایک دن کا عمل میں آپ لوگ کو بتانے جا رہی ہوں، اپنی نفل کس طریقے سے ادا کرنے، اور کرنے کے بعد آپ کا جو بھی کام ہے، جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ایک ہی دن میں حل ہو جائے گی۔ آپ لوگ میری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی فیملی؟ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اپنی حفظ ایمان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجات پوری کر دیں، آپ سب کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیں، آپ کی تکلیفوں کو دور کر دیں، خوشیوں میں بدل دیں۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی تکلیفیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو خوشیوں میں بدل دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آج جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں استغفار کی نفل، اور استغفار کی نفل ہم نے کس طریقے سے ادا کرنے ہیں، اور کرنے کے بعد جو ہے ہمیں فائدے کیا حاصل ہوں گے، کس طریقے سے ہماری پریشانی ختم ہوگی، اس پہ ہمیں کیا پڑھنا ہے، میں آپ کو سب ڈیٹیل میں بتاؤں گی، کیونکہ میں آپ لوگوں سے استغفار کے بارے میں کافی عرصے سے جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں، بتا رہی ہوں، میں آپ سب کو سمجھاتی ہوں، موٹیویٹ کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ استغفار پڑھیں اور اپنی زندگی کو بالکل بدل لیں، جیسے کئی لوگوں نے بدل لیا، میں نے خود بدل لیا اپنی زندگی کو استغفار پڑھنے سے۔ سب سے پہلے استغفار پڑھنے سے نا ہمارے اندر جو ہے نا، جو بھی ہمارے اندر میل ہوتا ہے، جو ہمارے اندر گندگی بھری ہوتی ہے، جو کہ ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا، وہ دھل جاتی ہے۔ وہ دھلنے سے نا ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بھاری سا بوجھ جو تھا نا وہ ہٹ چکا ہے ہمارے اوپر سے، جیسے ہمارا دل بجھ سا رہتا تھا، عجیب سی کیفیت رہتی تھی، بے چینی داری رہتی تھی، کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، نہ نماز میں سکون ملتا تھا، نہ کام میں دل لگتا تھا۔ جب استغفار ہم شروع کرتے ہیں نا تو ہمارا ہر کام میں دل لگتا ہے، ہمارا نماز میں دل لگتا ہے، اور وہ جو ایک ہمارے اوپر بوجھ ہوتا ہے نا وہ اتر جاتا ہے۔ سب سے پہلے استغفار پڑھنے والوں کے ساتھ یہی میریکل ہوتا ہے۔ اور جو میں آپ لوگوں سے بتا رہی ہوں، آپ نے استغفار کے نفل پڑھنے ہیں، آپ کی بڑی سے بڑی حاجات ہے، بڑی سے بڑی پریشانی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن میں آپ کی پریشانی حل ہو جائے گی، لیکن آپ نے پڑھنا پوری یقین کے ساتھ ہے، اور آپ نے جو ہے دن میں اتنا سا بھی جو ہے سوچنا نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، اور پوری ایمانداری کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے تہجد میں یا آپ نے عشاء کے بعد 2 نفل جو ہے استغفار کی نیت سے جو ہے پڑھنے ہیں، استغفار کی نیت کرنی ہے، جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، یا کوئی بھی ہم سورت پڑھ لیتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ پڑھیں گے۔ اور اگر آپ تہجد میں پڑھیں گے تو تہجد میں تو بہت زیادہ افضل ہے، بہت زیادہ جو ہے آپ جو بھی اللہ پاک سے مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فٹافٹ سے مل جائے گا۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ تہجد میں پڑھیں، اور پھر آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کی تسبیح پڑھنی ہے، پورا استغفار پڑھنا ہے آپ نے 100 مرتبہ۔ وہیں آپ نے جو ہے مصلی پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے، اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگتے نا، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے آگے ایسے اس طریقے سے ایک معصوم بچے بن کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوائیں، اللہ تعالیٰ کو منائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں سے اللہ پاک کو پکاریں۔ اللہ تعالیٰ کیسی نہیں سنیں گے، اللہ پاک ضرور سنیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضرور سنتے ہیں، بس ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں وہ طریقہ نہیں آتا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ ہمیشہ میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ کو منانے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈا کریں، اور ہر جو ہے کوئی بھی آپ کا جو ہے طریقہ، جو بھی آپ کا منانے کا انداز ہے، اللہ پاک کو کبھی بھی پسند آ جائے، پتہ نہیں کس گھڑی آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ اچھا، آپ یہ کس کس چیزوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ بے اولاد ہیں، اولاد چاہتی ہیں، آپ اس کو اس جو ہے نفل کو آپ 40 دن تک کنٹینیو رکھیں، اور یہ میری بہن کے ساتھ یہ بہت بڑا میریکل ہوا کہ انہوں نے جو ہے 40 دن جو ہے انہوں نے نیت کر لی تھی کہ میں نے 40 دن جو ہے یہ استغفار کے نفل پڑھنا ہے، اور انہوں نے پڑھے، اور اللہ پاک نے انہیں بیٹے سے نواز دیا، جو کہ وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے پریشان تھی اولاد کے لیے۔ انہوں نے اتنے ٹیسٹ کروائے، انہوں نے سب جگہ دکھا دیا، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، کچھ مطلب سارے ٹیسٹ وغیرہ ان کی ہر چیز صحیح آتی تھی، سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے سالوں بعد اولاد سے نوازا استغفار کے نفل سے۔ تو آپ لوگ یقین کریں کہ آپ کا بڑے سے بڑا کام ہے نا، بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے وہ کام کر دیں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ لوگ یہ مت سوچیے گا کہ جو میں آپ کو بتاتی ہوں استغفار 7,000 بار آپ لوگ جو پڑھتے ہیں تو وہ آپ وہ چھوڑ دیں گے، وہ آپ نے بالکل نہیں چھوڑنے، کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنے۔ میں کوئی بھی آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں، کچھ بھی بتاتی ہوں، لیکن استغفار کے 7,000 بار آپ نے استغفار جو ہے لازمی پڑھنا ہے، وہ تو آپ ہر حال میں پڑھیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ استغفار کا جو میں آپ کو نفل بتا رہی ہوں، آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ آپ دیکھیے گا اگر آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ ہے نا، آپ 40 دن اس کو کنٹینیو رکھیں، آپ کی جو بھی حاجات ہیں وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ اتنا پاورفل ہے۔ اور جو میری بہنیں جو بھی ہیں جنہوں نے پڑھا ہے جس بھی کام کے لیے، ان کا وہ کام جو ہے ایک دن میں نہیں ہوا، 2 دن میں نہیں ہوا، لیکن 40 دن میں ان کا کام کمپلیٹ ہو گیا۔ جو انہوں نے سوچا اس میں وہ کامیاب ہو گئیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اس کے لیے پڑھیں، آپ کے رشتے نہیں آ رہے تو آپ اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے امتحان ہونے والے ہیں آپ اس کے لیے بھی کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے شوہر سے ناراضگی ہے، آپ اپنے گھر آ گئی ہیں، آپ کے شوہر اٹھے ہوئے ہیں، اپنے شوہر کو منانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کسی کاروبار کے لیے پڑھ سکتے ہیں، رزق کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کسی بیماری کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب جو بھی آپ کی پریشانی ہے، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی جائز آپ کے حاجات ہے، آپ اس کے لیے پڑھیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ تہجد میں اگر پڑھیں تو 40 دن آپ تہجد میں ہی پڑھیے گا، اور اگر آپ عشاء کے بعد پڑھیں گے، آپ کو آسانی ہے تو آپ عشاء کے بعد ہی جو ہے آپ نے پھر کنٹینیو جتنے دن بھی آپ پڑھیں گے تو اسی دن مطلب اسی ٹائم پہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ نے 100 مرتبہ جو ہے استغفار کی پورے استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے، پورا استغفار آپ نے پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے گا آپ مجھے دعائیں دیتے نہیں رکیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں اتنے معجزے کریں گے۔ دیکھیں استغفار جب آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، استغفر اللہ جو چھوٹا استغفر اللہ میں بتاتی ہوں 7,000 بار، جب میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ وظیفہ شیئر کرتی ہوں، وظیفہ مطلب آپ نے یہ روز لازمی پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ بیچ میں گیپ بھی کر دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو ہم اس کے بیچ میں گیپ نہیں کرتے، یا اس کے دن اس کی تعداد ہوتی ہے، تو یہ ایسا ہے کہ آپ اگر بیچ میں پڑھنا چھوڑ بھی دیتے ہیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں جو آپ کو اس کے فائدے ہو رہے ہیں، جو آپ کو میریکلز نظر آ رہے ہیں، وہ نظر نہیں آئیں گے۔ تو استغفار دیکھیں، استغفار پڑھنے سے ہمارے نا دل پہ جو زنگ لگا ہوتا ہے نا، وہ زنگ دھل جاتا ہے۔ جیسے ہم شیشہ صاف کرتے ہیں تو شیشے پہ جو داغ ہوتے ہیں وہ ہٹنے کے بعد جو ہے شیشہ کیسے چمک جاتا ہے نا، اسی طریقے سے استغفار ہمارے دل کو صاف کر دیتا ہے، ہمارے دل کو چمکا دیتا ہے، ہمارے دل کو پاک صاف کر دیتا ہے، گندی باتوں سے استغفار ہمیں دور کرتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت گندی باتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، مطلب وہ چاہ کر بھی جو ہے نا ان چیزوں سے نکل نہیں پاتے۔ ایک تو بچپن سے ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے تربیت نہیں ملتی، ان کو اتنا زیادہ بتایا نہیں جاتا، تو وہ ان چیزوں میں اتنا انوالو ہوتے ہیں کہ پھر وہ نکل نہیں پاتے۔ تو آپ استغفار پڑھیں، چاہے اب جیسے ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کیا کر رہے ہیں نا۔ ہم اپنے جو عام چیزیں ہیں، مطلب عام دن میں ہم لوگ سمجھتے نہیں کہ ہم نے کوئی گناہ کرا ہے، جبکہ ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کون سے گناہ ہم کر رہے ہوتے ہیں؟ جیسے کبھی ہم برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے ہوتے، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا وہ برائی ہے، وہ گناہ ہے، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کے ساتھ ہم مل رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم منہ پہ بہت اچھے پیش آتے ہیں، لیکن پیچھے ہم اس کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر اس کے بارے میں برا سوچ رہے ہوتے ہیں، یا پھر اس کے ساتھ اگر برا ہو جائے تو پھر ہم اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے برا سوچیں یا ان کی غیبت کریں، یا ہم ان کے لیے جو ہے ان کی برائی میں، ان کے ساتھ جو غلط ہو رہا ہے اس میں ہم خوش ہوں، تو ہم ان باتوں کو، ان چیزوں کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ایسے معاملات ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مطلب
کوئی گناہ نہیں کر رہے، ہم یہاں پر بالکل صحیح ہیں، لیکن ہم ادھر بھی گناہ گار ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم تو انسان ہیں، ہم خطا کے پتلے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ کب کس وقت ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے، ہم نے ایسا کیا گناہ کر دیا ہے۔ کچھ گناہ تو ہمیں پتہ ہوتے ہیں کہ ہم نے کرے ہیں، ہمیں گلٹ ہوتا ہے، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، ہم معافی مانگتے ہیں اللہ پاک سے، لیکن کچھ گناہوں کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم روز ڈیلی کیا کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ لوگ 7,000 بار استغفار پڑھیں، کیونکہ جو بھی ہمارے گناہ ہو رہے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے جا رہے ہیں۔ تو جب ہمارے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے تو جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو ختم کر دیں گے۔ جیسے ہمارے گناہ ہوتے ہیں نا، گناہ کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے کام جو ہے وہ رک جاتے ہیں۔ کچھ ہمارے بنتے ہوئے کام آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے کوئی کام ہونے والا ہے، ہمیں کہیں سے پیسے ملنے والے ہیں، کہیں ہماری ڈیل ہونے والی ہے، جاب کے حوالے سے رشتہ آ گیا ہمارا، اور رشتہ ہوتے ہوتے رک گیا ہے، تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے نا وہ بیچ میں آڑ آ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ استغفار کریں، دیکھیے گا آپ کے سارے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس لیے میں کہتی ہوں 7,000 بار استغفار آپ کبھی مت چھوڑیے گا۔ آپ اپنی زندگی میں معاوضے دیکھیں گے، اگر آپ یہ نفل نماز پڑھ لیں گے تو ایک دن میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت بڑا چینج آئے گا۔ آپ جو مانگ رہے ہیں نا، آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ لوگ ضرور پڑھیے گا۔ اب تک بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے تو یاد رکھیے گا۔ پھر آؤں گے نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔